بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ۔ اور جب ایجاب و قبول حاصل ہو جائے تو بیع لازم ہو جائے گی، اور بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا بیع فسخ کرنے کا، مگر یہ کہ مبیع میں کوئی عیب ہو یا بغیر دیکھے اس نے خرید لیا ہو۔ بائع اور مشتری جب آپس میں ایجاب و قبول کر لیں تو بیع تام و لازم ہو جاتی ہے، اور تام و لازم ہونے کے بعد بائع اور مشتری دونوں میں سے اگر کوئی چاہے کہ بیع فسخ کر دیں تو دوسرے کی رضامندی کے بغیر بیع فسخ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جو ہے سامان خریدا اور دیکھا کہ اس میں کوئی عیب ہے اور خریدتے وقت نہیں دیکھا تھا، خریدنے کے بعد دیکھا، تو عیب کی بنیاد پر اسے واپس کرنے کا حق ہے۔ اس کو خیار عیب کہتے ہیں، اور اس کو الگ فصل میں بیان کریں گے۔ یا مبیع دیکھے بغیر خرید لیا، اور جب مبیع پر قبضہ کرنے کی باری آئی تو دیکھا کہ اس میں عیب ہے، تو اس عیب کی بنیاد پر اسے واپس کرنے کا اختیار ہے۔ اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ الگ فصل میں یہ بیان فرمائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایجاب و قبول ہوتے ہی بیع لازم ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے 6 مہینہ پہلے کسی سے کوئی سامان خرید لیا، اور آپ نے کہا کہ یہ سامان میں نے مثلا 10,000 روپے میں خریدا، بائع نے کہا میں نے فروخت کیا، لیکن ابھی روپے کے لین دین نہیں۔ 6 مہینے کے بعد آپ پیسے لے کے گئے کہ یہ پیسے لے لو اور مبیع مجھے میرے حوالے کر دو۔ اب بائع کہہ رہا کہ 6 مہینہ پہلے بیع ہوئی تھی اور اس وقت آپ نے پیسہ نہیں دیا تھا، تو ہم بیع کو کیسے سمجھیں کہ یہ تام ہو گئی تھی، اس لیے اب 10,000 میں نہیں دیں گے، آپ کے ہاتھ ہم بیچیں گے ہی نہیں، اور اگر بیچیں گے تو پھر 10 کے علاوہ 12 لیں گے، 15 لیں گے۔ یہ عام طور سے زمین کی خرید و فروخت میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر فوراً پیسہ نہ دیں تو بعد میں جو ہے بائع یا تو بدل جائے گا یا پھر منہ مانگی قیمت وصول کرے گا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے اسی طرح کا ایک سوال ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے ہی جواب ارشاد فرمایا کہ ایجاب و قبول سے بیع لازم ہو جاتی ہے، بائع یا مشتری دونوں میں سے کسی کو دوسرے کی رضامندی کے بغیر بیع فسخ کرنے کا اختیار نہیں۔ اور دلیل میں آپ نے یہی جزیہ نقل فرمایا ہے کہ ہدایہ میں ہے کہ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا۔ کہ جب ایجاب و قبول حاصل ہو جائے بیع لازم ہو جاتی ہے، اور دونوں میں سے کسی کو اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو بیع فسخ کر دیں۔ 6 مہینہ پہلے یا سال بھر پہلے ایجاب و قبول ہوا ہو، پیسہ نہ دیا ہو، آج دینے کے لیے آئیں تو جتنے پہ ایجاب و قبول ہوا ہے اتنا ہی پیسہ جو ہے مشتری کو دینا ہوگا۔ اگر بائع اس سے زیادہ مطالبہ کرتا ہے تو یہ مطالبے میں غلطی پر ہے، زیادہ کا یہ حقدار نہیں ہے، اور دونوں میں سے کوئی فسخ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر مبیع میں کوئی عیب ہے تو عیب کی بنیاد پر واپس کر سکتے ہیں، یا مبیع دیکھے بغیر خرید لیا تھا اب اسے پسند نہیں تو یہ واپس کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد جب تک مجلس نہ بدلی ہو دونوں کو جو ہے اختیار ہے، یہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ بیع فسخ کر دیں۔ ایجاب و قبول کے بعد مجلس کے اختتام تک بائع اور مشتری دونوں کو بیع کے فسخ کرنے کا اختیار ہے، امام شافعی کے نزدیک۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتبائعان بالخیار ما لم يتفرقا، کہ المتبائعان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے بیع کے فسخ کرنے کا جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں، کہ مجلس سے جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو بیع باقی رکھیں چاہے تو فسخ کر دیں۔ مشتری کو بھی اختیار ہے بیع فسخ کرنے کا، اور بائع کو بھی اختیار ہے بیع فسخ کرنے کا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔
ہم احناف کا یہ کہنا ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا تو مبی سے مشتری کا حق متعلق ہو گیا اور ثمن سے بائع کا حق متعلق ہو گیا۔ اب ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر اگر بیع فسخ کرنے کا اختیار ہو تو دوسرے کے حق کو باطل کرنا ہوا۔ مثلا مبی جو ہے مشتری کو بہت پسند ہے، مثلا گھوڑا خرید لیا، گھوڑا بہت سیدھا ہے اور سواری کے لائق ہے، مشتری کو پسند ہے، لیکن بائع کہہ رہا کہ اب میں نہیں بیچوں گا، اب اپنا پیسہ واپس لے لیجئے۔ تو وہ مبی جو گھوڑا کی شکل میں ہے، مشتری کا اس سے حق متعلق ہو گیا، سواری کے لائق وہ ہے، اس وہ مطمئن بھی ہے۔ اب بائع واپس مانگ رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ مشتری کو واپس کرنے میں تکلیف ہوگی۔ اگر واپسی کا حکم دے دیا جائے تو گویا دوسرے کے حق کو باطل کرنا ہوا، اور شریعت دوسرے کے حق کے باطل کرنے کو پسند نہیں فرماتی ہے، اس لیے جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر مشتری کو جو ہے خیار حاصل ہو تو اب جو ہے ثمن میں بائع کا حق متعلق ہو گیا، بائع نے پیسہ لے لیا اور اب اس کو ضرورت ہے پیسے کی، اسی بنیاد پر اس نے اپنا سامان یا اپنا گھوڑا فروخت کیا۔ اب مشتری کہہ رہا ہے کہ میرا پیسہ واپس کر دو، تو ظاہر ہے کہ پیسہ واپس کرتے ہوئے بائع کو تکلیف ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسہ لیا اور فوراً کسی دوسرے کو دے دیا، اور جس کا وہ قرض دار تھا اس کو دے دیا، یا کوئی سامان خرید لیا، اب وہ پیسہ کہاں سے لائے؟ یا تو کسی سے قرض لے یا سامان فروخت کرے، تو اب بائع کو جو ہے ثمن واپس کرنے میں تکلیف ہوگی۔ بہرحال کہ بیع فسخ کرنے میں جو ہے بائع یا مشتری دونوں میں سے کسی ایک کے حق کو باطل کرنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کیا، حدیث کے مقابل میں آپ قیاس پیش کر رہے ہیں۔ کہا حدیث جو ہے المتبائعان بالخیار، یہ خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار ہے جب تک کہ وہ مجلس سے جدا نہ ہوں۔ تو المتبائع، تو یہ خریدار اور فروخت کرنے والے بائع اور مشتری کب ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی سامان بیچنے کے لیے مارکیٹ میں جا رہا ہے، ایک شخص خریدنے کے لیے جا رہا ہے، تو دونوں بائع مشتری کہہ سکتے ہیں خریدنے سے پہلے، لیکن یہ حقیقت نہیں بلکہ یہ بطور مجاز ہے۔ اور خریدنے کے بعد سامان خریدنے کے بعد بھی ایک کو بائع ایک کو مشتری کہہ سکتے ہیں کہ مکان کے اعتبار سے کہ انہوں نے خریدا تھا، انہوں نے بیچا تھا، اس لیے یہ بائع ہیں، یہ مشتری ہے، لیکن حقیقت میں خریدنے کے بعد اب نہ بائع ہیں نہ مشتری ہیں۔ تو بائع اور مشتری کب ہوں گے؟ وقت عقد، جب یہ عقد بیع ہو رہا ہو، اس وقت جو ہے ایک بائع ہے ایک مشتری۔ تو حدیث کا صاف مطلب واضح ہے کہ جب ایجاب ہو جائے، چاہے بائع کی طرف سے ایجاب ہو یا مشتری کی طرف سے ایجاب ہو، جب تک مجلس سے جدا نہ ہو تو ایک دوسرے کو قبول کرنے کا اختیار ہے۔ یہ حدیث کا مطلب کہ المتبائعان کی بیع کرنے والوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار ہے۔ بائع اگر ایجاب کرے تو جب تک کہ مجلس نہ بدلے مشتری کو جو ہے قبول کرنے کا اختیار ہے، اور اگر مشتری نے ایجاب کیا تو جب تک مجلس نہ بدلی ہو بائع کو جو ہے قبول کرنے کا اختیار ہے۔ تو المتبائعان سے مراد کی وقت بیع خریدنے والے اور بیچنے والے کو اختیار ہے قبول کرنے کا اور رد کرنے کا۔ تو اب کہتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ کہا کہ وقت کہا کہ یہ حدیث میں بھی اشارہ ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں حدیث میں کون سا لفظ ہے؟ المتبائعان کی خریدنے بیچنے والے حقیقت میں کب ہوں گے؟ جس وقت وہ خرید رہے ہوں، ایجاب و قبول ہو رہا ہو، اس وقت دونوں متبائعان ہیں، اور نہ پہلے متبائعان ہیں نہ وہ بعد میں ہے۔ یہ احناف کی دلیل ہو گئی۔ وقال الشافعی یثبت لکل واحد منہما خیار المجلس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کہ بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک کو خیار مجلس حاصل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیار مجلس سے مراد کی جب تک وہ مجلس میں ہیں، ایجاب و قبول کرنے کے بعد بھی انہیں بیع کے فسخ کرنے کا اختیار ہے، چاہے وہ بائع ہوں چاہے وہ مشتری ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتباعیان بالخیار، کہ دونوں خریدنے اور بیچنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ مجلس سے جدا نہ ہوں۔ تو جب تک مجلس سے جدا نہ ہو تو بائع بھی فسخ کر سکتا ہے اور مشتری بھی فسخ کر سکتا ہے۔ ولنا، ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ ان الفسق ابطال حق الغیر، کہ فسق کیا ہے؟ دوسرے کے حق کو باطل کرنا، ولا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، اور دوسرے کے حق کو باطل کرنا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اب وہ خریدنے کے بعد مبی میں مشتری کا حق متعلق ہو گیا، ثمن سے جو ہے بائع کا حق متعلق ہو گیا۔ اب ایک دوسرے کو دوسرے کی اجازت کے بغیر بیع کے فسخ کرنے کا جو ہے اختیار نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی ہے اور اس کے مقابل میں آپ عقلی رائے دے رہے ہیں، تو اس کا جواب والحدیث محمول علی خیار القبول، اور یہ حدیث جو ہے المتباعیان بالخیار، یہاں خیار سے مراد خیار قبول ہے، کہ جب بائع نے ایجاب کیا تو مشتری کو مجلس میں قبول کرنے کا اختیار ہے، اور اگر مشتری ایجاب کرے تو مجلس میں جو ہے بائع کو قبول کرنے کا اختیار ہے۔ کہا آپ نے یہ خیار سے خیار جو ہے قبول کہاں سے لیا؟ کہتے فیہ اشارۃ الیہ، اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خیار سے مراد خیار قبول ہے، یعنی ایجاب کے بعد قبول کرنے کے۔ کیوں؟ فإنہما متباعیان حالۃ المباشرۃ لا بعدہا، کہتے اس لیے کہ وہ دونوں متباع، بائع اور مشتری جو ہے خریدنے کی حالت میں ہوں گے۔ خریدتے وقت اگر پہلے خریدنے سے پہلے بائع مشتری کہیں تو یہ مستقبل کے اعتبار سے گویا بطور مجاز ہے، خریدنے کے بعد جو اگر بائع و مشتری کہیں تو یہ ماضی کے اعتبار سے بھی بطور مجاز ہے۔ اور معنی حقیقی کب ہوگا؟ کہ وقت عقد ایک بائع ہوگا ایک مشتری ہوگا، تو حقیقت اور مجاز میں جو ہے حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ حدیث محمول ہے خیار قبول پر، کہ بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب تک کہ مجلس سے وہ لوگ جدا نہ ہوں، اور اسی خیار قبول ہی کی طرف جو حدیث میں اشارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے متباعیان کا لفظ ہے، اور متباعیان دونوں کب ہوں گے؟ عقد کی حالت میں ہوں گے، لا بعدہا، اور عقد جو ہے تام ہو جانے کے بعد اب نہ کوئی بائع ہے نہ کوئی مشتری ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب حدیث کا یہ ہے کہ المتباعیان بالخیار، کہ یہاں بالخیار میں دونوں احتمال ہو سکتا ہے، کہ عقد کے بعد بھی اختیار ہے اور عقد کے پہلے بھی، لیکن یہاں جو ہے کہتے واؤ یہاں تمیل ہو، کہ یہاں اس کا بھی احتمال ہے۔ کس کا احتمال ہے؟ کہ خیار قبول کا، کہتے ہیں یہاں تمیل ہو، کہ خیار جو ہے خیار رد کے ساتھ ساتھ خیار قبول کا بھی اس حدیث میں احتمال ہے۔ فیحمل علیہ، تو حدیث محمول کی جائے گی خیار قبول ہی پر، کیونکہ خیار قبول یہ حقیقت ہے اور دو مجاز ہوگا۔ والتفرق فیہ تفرق الاقوال، تو اب حدیث میں معلوم تفرقہ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہاں تفرق سے مراد، جدائی سے مراد ہے کہ اقوال کی جدائی سے پہلے، مثلا ایک نے کہا کہ بعتو، ابھی یہ اس کا یہ قول مکمل ہوا تو اب دوسرے فریق کو اختیار ہے اشتریتو کہنے کا، اور یہ ایک فریق نے اشتریتو کہا تو یہ قول اس کا مکمل ہوا، تو دوسرے فریق کو یعنی بائع کو یہ اختیار ہے چاہے بعتو کہے یا بیتو نہ کہے۔ تو کہا یہاں تفرق سے مراد تفرق ابدان نہیں بلکہ تفرق اقوال ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو اس زمانے میں عموماً بیع ہوتی ہے روپے اور پیسے کے عوض، سامان سے گیہوں، چاول، آٹا، دال، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ مبی، اور روپے پیسے جو ہے یہ ثمن ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے جو ہے کہ کبھی روپے پیسے کے عوض بھی بیع ہوتی تھی، درہم و دینار، ایک طرف آٹا ہے چاول ہے دوسری طرف درہم ہے یا دینار ہے، تو یہ سب جو ہے سامان کی بیع روپے پیسے کے عوض ہوتی تھی، لیکن سامان کی بیع سامان سے بھی ہوتی تھی، یہ پہلے زمانے میں رائج تھا، لیکن اس وقت جو ہے اس کا رواج کم سے کم ہو رہا۔ مثلا ایک شخص نے کہا کہ آپ ہم سے 5 کلو جو لے لیجئے اور 10 کلو جو ہے گیہوں دے دیجئے،
یا آپ ہم سے جو ہے 5 کلو چنا لے لیجئے اور اس کے مقابل میں آپ ہم کو 20 کلو آٹا یا چاول دے دیجئے یا گیہوں دے دیجئے۔ تو ایک قسم کے اناج کی بہ دوسرے قسم کے اناج کے عوض ہوتی تھی۔ یا آپ ہم سے ایک بورا گیہوں لے لیں اور ایک تھان کپڑا دے دیں، تو اب کپڑے کی بہ گیہوں کی عوض ہوتی تھی۔ تو دونوں طرف سامان ہے، مبی بھی سامان اور سمن بھی کیا ہے؟ سامان۔ تو اب اگر سمن جو ہے سامان کی بہ سامان سے ہو تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ جیسے مبی کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، ایسے ہی سمن کی بھی مقدار معلوم ہو، اور مقدار کے ساتھ ساتھ وصف بھی معلوم ہو۔ مثلا آپ نے کہا کہ ایک بورا گیہوں میں نے آپ سے خریدا چنا کے عوض، تو یہ بے جائز نہیں ہے، اگرچہ دونوں دو قسم کے اناج ہیں۔ کہ ایک بورا گیہوں تو متعین ہو گیا، گیہوں آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ نے کہہ دیا چنا کے عوض، تو کتنا چنا ہے اور کس قسم کا چنا ہے، اگر بے تام مان لی جائے تو جب چنا دینے کی باری آئے گی تو آپ 1 کلو لے کر کے آئیں گے، کہا یہ بھی تو چنا ہے، اور وہ تو سوچے گا کہ مجھ کو بھی ایک بورا جو ہے چنا ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب چنا کی مقدار متعین نہیں تو پھر نزاع ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ اور جب یہ کہیں کہ مطلق چنا، تو اب اس میں بھی نزاع جو ہے، اب یہ جو ہے کہ چھوٹے دانے والا چنا دے رہے ہوں جو 40 روپیہ کلو فروخت ہو رہا مثال کے طور پر، اور بیچنے والے نے یہ سوچا ہوگا کہ میں گیہوں دے رہا ہوں مجھ کو کابلی چنا ملے گا، وہ اپنے من میں جو ہے کابلی چنا سوچ کے رکھا ہے، اور خریدنے والے اپنے من میں جو ہے ککر سنڈا کا چنا جو ہے سوچ رہے ہیں۔ تو اب جب ایک ککر سنڈا کا چنا دے رہے ہیں، وہ کابلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اختلاف کا سبب ہوگا، اور جس چیز سے اختلاف کا سبب ہو وہ بے جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جیسے مبی کا متعین ہونا، معلوم ہونا، مبی کا معلوم ہونا، اس کا وصف معلوم ہو، اس کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح سمن جو ہے کی مقدار کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور سمن کی صفت کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ بے جائز ہو۔ یہ تو اس صورت میں تھی جب کہ سامان کے بدلے میں سامان کی بے ہو، لیکن آج عموماً بے جو ہے روپے کے عوض ہوتی ہے، تو اب یہاں صفت کا تو کوئی وہی رہی، بس جو ہے صرف مقدار، مثلا 1000 روپے کے عوض میں نے ایک بورا گیہوں خریدا، تو 1000 روپیہ کہتے ہیں یہی کافی ہے۔ اب روپیہ کوئی پرانا دے، 500 کے 2 نوٹ دے، اور 10 روپے کی ایک گڈی دے، یا 100 کا 10 نوٹ دے، یا بینک سے نکالی ہوئی پوری نئی گڈی دے جس نے ابھی کسی کے ہاتھ میں پہنچی نہ ہو، تو بیچنے والے کو کوئی اعتراض نہیں، چاہے نئی گڈی دیجیے، نئی کرنسی، چاہے 10 کا جو ہے ایک گڈی دیں، چاہے 500 کے 2 نوٹ دے دیں، چاہے 100 کے جو ہے 10 نوٹ دیں، وہ چاہے جو ہے 20 روپے کے جو ہے 50 نوٹ دیں، چاہے 200 کا 5 نوٹ دیں، کچھ بھی ہو، تو بائع کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے میں صرف جو ہے سمن کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہ کیفیت نہیں کہ کون سا نوٹ ہوگا اور کس کی 500 کا دیں گے کہ 100 کا دیں گے، یہ بیان کرنا کوئی ضروری ہے، کیونکہ مالیت میں سب یکساں ہوتے ہیں۔ ہاں، تو فرماتے ہیں کہ ومن والآواز المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع، اور وہ عوض جس کی طرف اشارہ ہو تو اب اس کی مقدار کی معرفت میں یا بیع کے جواز کی طرف کوئی حاجت نہیں۔ مثلا گیہوں رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، گیہوں کی ڈھیر لگی ہے، اب بیچنے والے نے کہا میں نے اس گیہوں کو آپ کے ہاتھ 1000 روپے کے عوض فروخت کیا، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ گیہوں جو ہے کتنا ہے، کتنے کلو ہے، یہ نہیں معلوم ہے، لیکن آپ کی نگاہ کے سامنے ہے،
تو یہ مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں، بے جائز ہو جائے گی۔ ہاں، گیہوں اگر آپ کے سامنے جو ہے گیہوں اگر آپ کے سامنے نہ ہو تب جو ہے جائز، تب یہ بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ کہتے میں نے آپ کو کے ہاتھ گیہوں فروخت کیا 1000 روپے میں، آپ 1000 روپیہ تو لے لیں گے، لیکن گیہوں دینے کی باری آئے گی تو آپ جو ہے 1 کلو ایک جھولے میں رکھ کے آئیں گے، کہا یہ کیا، کہا جو 1000 روپیہ میں نے لیا تھا گیہوں، کہا 1000 کے بدلے میں ایک جھولا گیہوں، یہ کون سا گیہوں ہے، سونے کا ہے کہ چاندی کا ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں نے مطلق گیہوں کی بات کی تھی، 1 کلو 2 کلو 10 کلو 50 کلو کا نام تو میں نے نہیں لیا تھا۔ تو اب جھگڑا کا سبب ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو جھگڑے کا سبب ہو اس سے بے جائز ہے، تو اب اس کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کی نگاہ کے سامنے گیہوں کی ڈھیری لگی ہے تو مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ عوض چاہے جو ہے وہ سمن ہو اور چاہے وہ مبی ہو، اس کی طرف جو ہے اس کی معرفت کی مقدار بیان کرنے میں کی حاجت نہیں ہے بے کے جائز ہونے میں۔ آپ کے ہاتھ میں روپیوں کی ایک گڈی ہے، آپ نے کہا کہ اس گڈی کے بس میں نے جو ایک بورا گیہوں آپ سے خریدا، اس نے کہا میں نے بیچا، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو نوٹوں کی گڈی ہے اس میں کتنے نوٹ ہیں، لیکن آپ نے اپنی ہتھیلی پر نوٹوں کو رکھ کر کے کہا ان نوٹوں کے عوض، تو یہ بھائی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ 100 نوٹ ہوں کہ 50 نوٹ ہوں کہ 75 نوٹ ہوں، اب وہ تو انکار نہیں کرے گا کہ اور لائیے، کیونکہ میں نے دکھا کے کہا کہ ان نوٹوں کے عوض، تو یہاں نزاع نہیں ہوگا۔ تو ضابطہ کیا ہے کہ بائع اور مشتری کی طرف سے جس صورت میں نزاع نہ ہو وہ صورت جو ہے بے کے جواز کے لیے صحیح ہے۔ فرماتے لأن بالاشارۃ کفایۃ فی التعریف، کیونکہ اشارہ کرنے سے جو ہے یہ اس کی معرفت میں کافی ہے، تو اب نہ بائع کو اعتراض ہوگا نہ مشتری کو اعتراض ہوگا۔ وجہالۃ الوصف فیہ لا تفضی الی المنازعات، گیہوں کی ڈھیر رکھی ہے، اس نے کہا میں نے اس گیہوں کو بیچا اور یہ نہیں کہا کہ یہ کون سا ہے، گیہوں کی اقسام بہت ہیں، تو اگر سامنے رکھا ہے اور بائع جو ہے اس کی صفت نہ بیان کرے تو یہ بھی مفضی للمنازعہ نہیں، کیوں کہہ دے گا بھائی میں نے آپ کے سامنے گیہوں رکھ دیا تھا، اب آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ نے کیوں لیا؟ اب وہ کون سا گیہوں ہے، کس قسم کا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں، میں نے دکھا کر کے بیچا ہے، تو اس صورت میں بھی نزاع جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہذہ الجہالۃ والاسمان المطلقۃ لا تصح الا ان تكون معرفۃ القدر والصفۃ، اور سمن کی جمع اسمان، اور اسمان مطلقہ کے عوض بے صحیح نہیں۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں نے 1 کنٹل گیہوں خریدا کچھ روپے کے عوض، تو مطلق سمن کا بیان کیا ہے، اور یہ نہیں کہا کتنے روپے کتنے درہم کتنے دینار کے عوض، یہ نہیں کہا، کہتے ہیں مطلق سمن کے عوض بے صحیح نہیں، الا ان تکون معرفۃ القدر، مگر یہ کہ اس کی مقدار معلوم ہو اور صفت معلوم ہو۔ مثلا یہ کتنے درہم کے عوض آپ نے خریدا، اور درہم جو ہے کیسا ہے، یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے۔ آج میں نے عرض کیا کہ روپے کے عوض بے ہو رہی ہے، اور روپے میں کھرا کھوٹا نہیں، چاہے وہ 1000 روپے کے عوض بے ہو، چاہے 10 کا نوٹ دیں، 5 کا دیں، 100 کا دیں، 200 کا دیں، 20 روپے کا نوٹ دیں، 500 کا دیں، تو بائع کو لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہاں تو صرف اس کی مقدار بیان کرنا کافی ہے، مثلا 1000 روپے کے عوض۔ فرماتے ہیں کہ آسمان مطلقہ سے بے صحیح نہیں، مگر یہ کہ ان کی مقدار معلوم ہو کہ یہ کتنے روپے کے عوض لیا ہے، اور صفت بھی معلوم ہو۔ تو لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد، کیونکہ عقد سے مال کا ثمن کا سپرد کرنا، مشتری سپرد کرتا ہے اور بائع قبضہ کرتا ہے، کہتے بائع کی عقد کے ذریعے سے ثمن کا سپرد کرنا اور اس کا لینا اور دینا، یہ دونوں واجب ہیں۔ وہذہ الجہالۃ مفضیۃ الی المنازعات، اور جو ہے مقدار اور صفت کا مجہول ہونا
یہ منازعات کی طرف جو ہے نزاع کی طرف مفضی ہوتے ہیں، نزاع کا سبب بنتے ہیں۔ اگر کہہ دیا کہ مطلق یہ میں نے درہم کے عوض خریدا، اب کتنا درہم، ایک دو تین چار کہا ہی نہیں، تو درہم بھی مجہول ہے۔ اور جب کسی کو دینے کی باری آئی تو اب وہ جو ہے درہم گھٹیا بھی ہے، تو اب اگر تعداد بتا بھی دیں کہ 5 درہم، لیکن اب وہ گھٹیا ہو، آپ گھٹیا لے کے جائیں گے تو قبول کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اور یہ جہالت جو ہے، یعنی سمن میں مقدار کا مجہول ہونا اور صفت کا مجہول ہونا، یہ نزاع اور جھگڑے کی طرف جو ہے مفضی ہے، جھگڑے کا سبب ہے۔ فَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ، تو اب اس کا جو ہے حوالے کرنا اور اس کا قبضہ کرنے سے یہ معنی ہوگا۔ ضابطہ بتا رہے ہیں وَكُلُّ جِهَالَةٍ هَٰذِهِ صِفَتُهَا، اور اس طرح کی ہر جہالت کی تمنع الجواز، تو وہ بے کے جواز سے معنی ہے کہ جس کے جو ہے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس کے یہاں جا رہے ہیں، تو یہ صفت جو ہے جواز سے معنی ہے۔ ھذا هو الاصل، یہی جو ہے اصل کلی ہے، یہی ضابطہ ہے۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ، اور بیع جائز ہے نقد ثمن کے عوض اور ادھار۔ حال کے معنی نقد اور مؤجل کے معنی میعادی ادھار۔ آپ نے گیہوں خریدا کہ ایک بورا گیہوں میں نے خریدا اور 1000 روپے کے عوض مطلق بیع کیا، تو یہ بیع جائز ہے۔ اب یہ کہہ دیں روپیہ میں ابھی دے رہا ہوں، یا یہ کہہ دے کہ میں 10 ذی الحجہ کو دوں گا، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اور بیع جائز ہے نقد اور ادھار ثمن کے عوض اذا کان الاجل معلوما، لیکن ادھار کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی میعاد معلوم ہو۔ اب آپ نے جو ہے خرید لیا، کہا کہ گیہوں خریدا 1000 کے عوض، اس نے دے دیا۔ اب جمعہ آیا، کہا بھائی پیسہ دے دیجئے، کہا کیسا، کہا جو گیہوں آپ نے خریدا، ارے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا جمعہ کو میں دوں گا، جائیے بعد میں لے لیجئے گا۔ اب ہر جمعہ کو جو ہے آپ جا رہے ہیں اور وہ بھی فراڈی آدمی ہے، وہ بھی ٹرکھا رہا ہے، وہ کہا بھائی میں دوں گا، انکار تو نہیں ہے، اور میں نے خریدے وقت یہ تو نہیں تھا کہ کب دوں گا، تو اس میں بائع کے لیے پریشانی ہے، دقت ہے، تکلیف ہے، تو اس لیے بیع جائز نہیں۔ ہاں میعاد مقرر کر دے، مثلا کہ ہم 30 جو ہے شوال کو دیں گے، 20 شوال کو دیں گے، ایک تاریخ متعین کر لے تاکہ اس سے پہلے یہ بائع جو ہے مطالبہ نہ کرے۔ اور بیع جائز ہے نقد جو ہے ثمن کے عوض اور ادھار ثمن کے عوض، جب کہ میعاد معلوم ہو۔ کیوں؟ اطلاق قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مطلق ہے کہ احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، تو اب اس میں یہ نہیں کہ نقد پیسہ ہو تب بیع حلال ہے اور ادھار ثمن ہو تو بیع حلال نہیں، بلکہ مطلق ہے، تو چاہے نقد ثمن کے عوض ہو وہ بھی جائز اور ادھار ثمن کے عوض ہو وہ بھی جائز ہے۔ وعنہ علیہ السلام، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہ اشترى من یہودی طعاما الی اجل ورہنہ درعہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے طعام خریدا۔ عربی میں یہاں ہدایہ میں جہاں کہیں طعام کا لفظ ہوگا، کتاب البیوع میں خاص کر کہ طعام کا لفظ، اس سے مراد کھانا نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اناج، غلہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے جو ہے اناج خریدا، الی اجلن، ایک میعاد نے ادھار غلہ خریدا، ورہنہ درعہ، اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے قرض لے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرض دے دیں گے مگر ضمان کے طور پر، گارنٹی کے طور پر کچھ رکھ دیجئے، تو موبائل لے لیجئے، گھڑی رکھ لیجئے، سامان رکھ لیجئے، تاکہ اس کو بھروسہ ہو کہ یہ بھاگ کے نہیں جائیں گے، ادا کر دیں گے۔ ایسے ہی آپ نے جو ہے ادھار گیہوں خریدا، اب دکاندار کہہ رہا کہ اب ادھار گیہوں تو ہمارے پاس تو گیہوں ہے لیکن ہم ادھار دے دیں تو کہیں آپ رکھ لیں دے، تو کوئی بطور ضمانت دیجئے۔ تو بطور ضمانت جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو رہن کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے جو ہے اناج ادھار لیا تھا، میعاد جو ادھار لیا تھا، اور رہن میں جو ہے اپنی زرہ مبارک رکھ دی تھی۔ تو اب حدیث سے بھی ثابت ہوا اور قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ نقد اور ادھار دونوں طرح کی بیع جائز ہے۔
ولا بد ان یکون الاجل معلوما، کہتے ہیں ایک شرط یہ ہے کہ ادائیگی کی میعاد بھی معلوم ہو، کہ لأن الجہالۃ فیہ مانعۃ عن التسلیم، کیونکہ اس میں جو ہے کہ بائع جو کا مجہول، بائع کی جہالت، بائع کا مجہول ہونا جو ہے عن التسلیم، یہ سپرد کرنے سے جو ہے واجب کے عقد کے ذریعے سے ہے، کہ اس لیے کہ وَفَيَّهَذَا يُطَالِبُهُ بِهِ فِي قریب المدت، تو یہ یعنی بیچنے والا یہ تو کم سے کم وقت میں اس سے مطالبہ کرے گا، وَهَذَا يُسَلِّمُ فِي بَعِيدِهَا، اور دینے والا جو ہے یہ اس کو دینے کی کوشش کرے گا بہت لمبی میعاد کے بعد، تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہو جائے گا۔